أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، حساب کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ. یہ درس قرآن کی مجلس ہے. قرآن پاک کے تفسیر آج ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر اور سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیٹ اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی سنیں گے. سب سے پہلے یہاں جو قرآن پاک کے شروع میں، سورہ فاتحہ کے شروع میں جو اوپر ہیڈنگ لگی ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ، یعنی یہ سورہ فاتحہ مکی صورت. تو مکی صورت اور مدنی صورت یہ ہم کو پہلے سمجھنا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. تو ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں بھائی مکہ میں جو صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مکی صورت ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہے. تو یہ مکی صورت اور مدنی صورت، اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، بہت ساری. ہم صرف شارٹ میں سمجھ سکتے ہیں اس کو، جو بالکل زیادہ سمجھ کے قریب زیادہ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد اور نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، 10 سال وہاں رہے. تو اس طرح یہ 13 اور 10 23 یہ 23 سال میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. تو ہجرت سے پہلے جو 13 سال نبوت کا زمانہ ہے، ہجرت سے پہلے، تو ہجرت سے پہلے قرآن کریم کا جتنا حصہ نازل ہوا، ہجرت کے سفر سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ مکی صورتیں بولی جائیں، چاہے پھر وہ مکہ میں رہتے ہوئے یا مکہ کے باہر کسی اور گاؤں میں وہ صورت نازل ہوئی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے کبھی طائف کا سفر کیا، کبھی اور کسی اور گاؤں کا سفر کیا، تو وہاں پر بھی اگر کوئی صورت آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بھی مکی بولی جائے گی. اور پھر مدینہ جانے کے بعد جو 10 سال ہے ہجرت کے بعد، وہ 10 سال میں قرآن کریم کی جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں مدینہ میں پہنچنے کے بعد، پھر چاہے وہ مدینہ شہر میں ہو یا مدینہ کے باہر کوئی دوسرے گاؤں میں ہو، وہ سب مدنی بولی جائے گی. تو اس طرح سے یہ مکی اور مدنی صورتوں کا ڈفرینس ہے، اور ان کے بارے میں یہ مختصر سی معلومات ہے.
7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں اور 1 رکوع ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے بہت سارے ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ فاتحہ یہ جو قرآن کریم کی فرسٹ سورت ہے، یہ قرآن کریم کی مکمل پوری سورت نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی اس سے پہلے وحی نازل ہو چکی تھی سورہ فاتحہ سے پہلے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق 30ویں پارے کی آیتیں 2-3، اور اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں ہیں 29ویں پارے میں۔ لیکن آل سورت، پوری سورت جو ایک ساتھ نازل ہوئی سب سے پہلے، وہ سورہ فاتحہ جس میں 7 آیتیں ہیں۔ اب اس کا فیمس نام اور مشہور نام تو سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلا اس سورت کا نام تو سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مینس ہے اسٹارٹ کرنا، شروع کرنا۔ تو قرآن کریم اس سورت سے شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی سورت ہے، فرسٹ سورت ہے، اس سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اور دوسرا نام ہے اس سورت کا سورہ ام القرآن۔ سورہ ام القرآن، ام القرآن کا ٹرانسلیٹ ہوا پورے قرآن کی جڑ۔ امن کا تو عربی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ماں، لیکن جڑ اور بنیاد کو ماں کہتے ہیں، امن کہتے ہیں۔ تو پورے قرآن کی جڑ اور بنیاد یہ سورت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں 30 پاروں کے اندر جتنی باتیں آئی ہیں، قصے آئے ہیں، مسئلے مسائل آئے ہیں، اور جتنے بھی مضامین آئے ہیں، ان سب مضامین اور پورے قرآن کی باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اتنی بڑی سورت ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام ہوا ام القرآن۔ تیسرا نام اس سورت کا ہے السبع المثانی۔ السبع المثانی اس کا مینس ہوا 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، 7 بار بار پڑھی جانے والی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ نام کیوں ہے، اس لیے کہ یہ 7 آیتیں نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی رکعت میں بھی بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اس حساب سے اس سورت کا نام ہے سبع مثانی۔ اس کے بعد ایک نام ہے اس سورت کا سورۃ السؤال، مانگنے کی سورت۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ہم اہل ایمان کو دعا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ دعا کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ کبھی اس کو تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو دعا کرنے کا طریقہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ پھر بندہ اپنی کمی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، اپنی عبدیت کا اظہار کرے، اور پھر اس کے بعد جو مانگنا ہے وہ مانگے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے دعا میں کہ دعا ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلے فرسٹ ٹائم میں اپنی ضرورت مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے۔ تو یہ تو کیا ہوگا، ایک آرڈر ٹائپ ہوگا، آرڈر۔ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اس سورت کا ایک نام ہے سورہ صلاح، سورۃ الصلاح، سورۃ الصلاح یعنی دعا کی سورت۔ صلاۃ اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے سورہ فاتحہ کا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آئی سورۃ الصلاح نام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے وہ، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرے، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے، آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ادھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ سن کر فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ ادھر سے کہتے ہیں اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کیا، میری بڑائی کیا۔
پھر جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا، میری طاقت کو بیان کیا۔ پھر جب آگے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے لیے، میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے آدھا آدھا، اور میرے بندے کو وہ سب مل جائے گا جو وہ مانگے گا، ولعبدی ما سأل۔ پھر آگے کی جو آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر لاسٹ تک، اس میں جب بندہ پڑھتا ہے آگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي ھَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جس کی بھی دعا کرے گا اس کے لیے وہ مل جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد ایک نام اس سورت کا، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، شفا کی سورت، یعنی اس سورت کو دم کرنے سے اور پڑھنے سے، اس کو بار بار پڑھتے رہنے سے شفا ملتی ہے، بیماری میں شفا ملتی ہے۔ اب ہم تو سمجھتے ہی ہے کہ ایک تو بھائی دوا گولی ہے، علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے ڈاکٹر کا، اور ایک روحانی علاج ہے کہ یہ سب دعائیں پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورہ شفا، کہ اس کو پڑھنے سے بیمار پر دم کرنے سے اس کو شفا ملتی ہے، اس کی بیماری جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے، اور وہ حدیث شریف ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے، قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب حدیث پاک کی بخاری شریف۔ اس میں یہ واقعہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو سفر میں بھیجا، جماعت میں بھیجا، ایک گاؤں میں بھیجا۔ وہاں یہ لوگ گئے، صحابہ کرام کی جماعت، اور وہاں جا کر انہوں نے گاؤں والوں سے کچھ کھانا مانگا، یا گاؤں والوں نے کھانا مانگنے کے بعد ان کی کوئی دعوت نہیں کیا، ان کی میزبانی نہیں کی، انکار کر دیا کہ ہم لوگ آپ کو کھانا نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی گاؤں کے قبیلے کے اور خاندان کے بڑے کو، ایک سردار کو، وہاں کا جو سب سے بڑا مکھیا تھا، اس کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا، زہریلے سانپ نے اس کو کاٹ لیا۔ تو اب ان لوگوں نے بہت سارا علاج کیا، دوائی کیا، بہت سارے حکیموں کو بلایا، لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا اور علاج نہیں ہوا۔ اب آخر میں وہ تھک گئے، تو آخر میں انہوں نے سوچا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں صحابہ کرام، ہو سکتا ہے ان کو کوئی علاج آتا ہو، تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کا بڑا آدمی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی ہمارے سردار کو بہت خطرناک سانپ نے ڈس لیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہو تو بتائیے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ علاج تو ہمارے پاس ہے، ہم کو جھاڑ پھونک اور دم کرنے کا علاج آتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا ہے، ہماری کوئی مہمانی نہیں کی ہے، ہماری بھوک کا انتظام نہیں کیا، اس لیے ہم ایسے ہی نہیں کریں گے، بلکہ ہم معاوضہ لیں گے۔ چنانچہ معاوضہ یہ طے ہوا کہ 30 یا 40 بکریاں آپ لوگوں کو دینا پڑے۔ بات ہو گئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ اس سردار پر، اس آدمی پر دم کیا، پڑھا اس کو بار بار، تو اس کا زہر ختم ہو گیا اور وہ اچھا ہو گیا، فریش ہو گیا۔ چنانچہ یہ بکریاں لے کر چلے اور پھر آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اس کا مسئلہ پوچھیں گے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ تو پھر یہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ سے علاج ہوتا ہے، جھاڑ کا اور پھونک کا علاج ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے اور تم اس کو آپس میں تقسیم کرو۔ تو بہرحال اس سے سمجھ میں آیا کہ سورہ فاتحہ سے شفا ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شفا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے سورہ وافیہ، ایک نام ہے اس کا سورہ کافیہ، کہ پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔
تو یہ سب بہت سارے نام ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں، ہم اس کو کسی وقت جانیں گے۔ اور اس سورت کی بس ایک دو فضیلتیں ہم سن لیتے ہیں، سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ ایک صحابی ہے حضرت سعید بن معلّہ، ابو سعید بن معلّہ، یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے ابو سعید، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتلاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے برکت والی سورت ہے، اس جیسی سورت کوئی نہیں ہے قرآن پاک۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا ہاتھ میں اور مجھے لے کر مسجد کے گیٹ تک آئے، لیکن ابھی تک نہیں بتلایا، تو میں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک سورت کے بارے میں بتلاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ اے ابو سعید، وہ سورت ہے سورہ فاتحہ، جو سبع مثانی ہے، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے فضیلت کے اعتبار سے قرآن پاک۔ یہ ایک فضیلت ہوئی اس سورت کی۔ دوسری فضیلت اس سورت کے بارے میں آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام، جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ آج آسمان سے ایسی آواز آئی ہے جو اس سے پہلے کوئی آواز کبھی نہیں آئی، اور آج آسمان سے ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آج میں آپ کے سامنے دو نور لے کر آیا ہوں، اور یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ دو نور ہے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ یہ دو نور ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ چنانچہ اس طرح اس فرشتے نے اس سورت کے بارے میں یہ بات کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتلایا۔ تو بہرحال اس سورت کی بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی، اس لیے قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی سورت ہے، اور بار بار ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس سورت کا ٹرانسلیٹ تو ہو چکا ہے، اب اس کی تفسیر دیکھیں گے، پہلی آیت میں کیا ہے، دوسری آیت میں کیا ہے، تیسری آیت میں کیا ہے۔ اب یہ مجلس ہماری اینڈ ہوتی ہے آج کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔